نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب بھی شیطان انسان پر وساوس کے ذریعے حملہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے انسان کو اللہ پاک کے ذکر سے غافل کرتا ہے، کیونکہ جب تک انسان اللہ جل شانہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگا اس وقت تک شیطان کے لیے وساوس کا زہر انسان کے قلب میں انجیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نمازوں پر بھی شیطان کو حملہ کرنے کی تو ہمت مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المائدہ کے اندر کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ اس کے ترجمے کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے سبب تمہاری آپس میں رنجش اور دشمنی ڈلوا دے اور تمہیں اللہ رب العزت کی یاد اور نماز سے روک دے، تو تم کو ان کاموں سے باز رہنا چاہیے۔ تو شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر ذکر کا تذکرہ پہلے آیا ہے، اسی لیے کہ جب انسان ذکر میں غافل ہوتا ہے تو پھر اس کی نمازوں میں بھی شیطان کو حملہ کرنے کی ہمت اور جرأت ہو جاتی ہے۔ یہ غفلت ہی تو ہوتی ہے کہ کبھی فجر کی نماز نہیں ملتی، کبھی ظہر قضا ہو رہی، کبھی عشاء قضا ہو رہی۔ تو یہ سارا کچھ اسی لیے ہوتا ہے کہ انسان اپنے مشائخ کے بتائے ہوئے جب ذکر اذکار سے غفلت کرتا ہے تو شیطانی وساوس کی آمد بھی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے کسی دشمن پر قابو پاتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اس کا ہتھیار چھینتا ہے۔ جب کوئی ایک فوجی یا ایک سولجر جب کسی دوسرے سولجر پر قابو پاتا ہے نا تو وہ اس پہ قابو پاتے ہی سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ بھئی ہینڈز اپ، یعنی ہاتھ کھڑے کر لو۔ اب ہینڈز اپ کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں جو ویپن ہے اس کو زمین پر گرا دو اور اپنے ہاتھ اوپر کر لو۔ اسی طرح سے شیطان بھی جب بندے پر قابو پانا چاہتا ہے تو وہ بھی انسان کے پاس شیطان کے مقابلے کے لیے جو سب سے زیادہ مہلک ہتھیار ہوتا ہے وہ اس کو چھینتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی یاد۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، کہ یعنی ان پر شیطان غالب آ گیا اور شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو یہاں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان جب انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، غالب آتا ہے، تو وہ سب سے پہلے بندے سے اللہ کے ذکر والا مہلک ہتھیار چھین لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ شیطان کے مقابلے میں ہمارا ویپن ہے۔ تو جو بندہ غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ پاک قرآن پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ یعنی جو کوئی بھی رحمان کی یاد سے غفلت اختیار کرے ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اسی لیے ایسے ہی حدیث پاک کے اندر بھی یہ آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے دل پر جمع ہوا بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب یہ غافل ہوتا ہے تو یہ شیطان انسان کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اس کی ایک سونڈ سی ہوتی ہے، جب انسان
اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو یہ شیطان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی انسان اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہوتا ہے، اور یاد کا جو مقام ہے وہ انسان کا قلب ہوتا ہے، اسی طرح سے غفلت کا مقام بھی انسان کا قلب ہوتا ہے، تو جیسے ہی انسان اللہ رب العزت کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو یہ فوراً اپنی سوڈ انسان کے نا دل کے اندر داخل کر کے انجیکشن کی طرح سے شیطانی وساوس انسان کے دل کے اندر انجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو جیسے بعض اوقات ڈاکٹر لوگ پورا انجیکشن لگاتے ہیں، بعض دفعہ تو پوری ڈرپ ہی لگا دیتے ہیں، وہ بوتل ایک ہی دفعہ لگتی ہے۔ تو جو کہے کہ جی مجھے تو شیطانی وساوس بہت آتے ہیں، صبح شام آتے ہیں، دن رات آتے ہیں، نمازوں میں بھی آتے ہیں، تو وہ یہ سمجھ لے کہ شیطان اپنے وساوس کی پوری ڈرپ انسان کے نا دل کے اندر انجیکٹ کر چکا ہے۔ اب خون میں قطرہ قطرہ ملتا رہتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطانی وساوس اور نفسانی اور شہوانی خیالات کثرت سے آتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے تو اس کے لیے ہمیں اپنے مشائخ سے ذکر اللہ کو سیکھ کر کرنا چاہیے۔ اب اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو نماز کے اندر بھی بڑے وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، حالانکہ نماز تو ابتدا سے لے کر انتہا تک سراسر اللہ رب العزت کی یاد کے لیے ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اب اگر ایک انسان کی نماز بھی وساوس سے خالی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان بہت بری طرح سے ہمارے اوپر غالب آ چکا ہے۔ اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں شیطانی وساوس سے نجات مل جائے، ہمیں نماز سے باہر بھی شیطانی وساوس نہ آئے، نماز کے اندر بھی شیطانی وساوس نہ آئے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے مشائخ سے سیکھ کر ذکر کرنا چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ جیسے ایک آدمی جب ایک باکسر وہ باکسنگ کے کمپٹیشن کا ارادہ کرتا ہے، باکسنگ کے کمپٹیشن میں اترتا ہے، تو وہ اس کے لیے پہلے تیاری کرتا ہے۔ تو وہ باکسنگ کے مقابلے سے کتنے دن پہلے وہ کبھی ورزش کر رہا ہوگا، کبھی وہ جو ہے وہ رننگ کر رہا ہوگا، کبھی وہ ایک چمڑے کا جو بنا ہوا ایک تکیہ سا ہوتا ہے، کبھی اس کو مکے مار مار کر پنچ مار مار کر اس کی پریکٹس کرے گا، تاکہ جس دن اس کا اپنے اوپوننٹ کے ساتھ مقابلہ ہے اس دن اس کے اندر اس کمپٹیشن کی کیپیبلٹی پیدا ہو جائے۔ تو خوب مشق کرنے کے بعد، بہت ساری پریکٹس کرنے کے بعد، گھنٹوں کے اعتبار سے چمڑے کے بنے ہوئے تکیے پر پنچز مارنے کے بعد جب وہ مقابلے کے لیے رنگ میں اترے گا نا تو وہ اپنے مخالف پر غالب آ جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو یہ طے تو کر لے کہ جی میں نے فلاں آدمی سے فلاں دن مقابلہ کرنا ہے، رنگ میں اترنا ہے، تو بھائی اس دن دیکھی جائے گی، تو پھر رنگ کے اندر نا اس بندے کا تماشا دنیا دیکھے گی، کیونکہ اس نے محنت اور تیاری ہی نہیں کی۔ تو بالکل اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے قرآن پاک میں یہ فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کی خاطر تم نماز قائم کرو۔ اب اگر ایک بندہ، اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی یہ سوچے کہ جی جب میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کے رنگ میں داخل ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی تو بھئی بس دیکھا جائے گا، تو پھر تو اس کو اس کی نماز میں شیطانی، نفسانی، شہوانی خیالات اور وساوس آنے ہی آنے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس نے نماز کے رنگ میں اترنے کی تیاری ہی نہیں کی۔ تو اس لیے بھی اللہ پاک ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں اللہ پاک یہ بات سمجھا دے کہ بھئی جو لوگ اپنے مشائخ سے ذکر اللہ سیکھ کر روزانہ ذکر کی مشق کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، یعنی جب ہم روزانہ اپنے مشائخ سے سیکھ کر ذکر اللہ کی مشق کرتے ہیں نا تو یہ ہم اپنے اندر کنسنٹریشن کو انکریز کرنے کی گویا ایک ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو ہم ذکر اللہ بیٹھ کے کرتے ہیں نا، یہ ہم اپنی توجہ کو کنسنٹریٹ کرنے کی، یعنی گویا نماز کے رنگ سے باہر ہم اس کی محنت کر رہے ہیں۔ تو جب ہم نماز کے رنگ سے باہر جب ہم ذکر اللہ کی بہت کثرت کریں گے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر مصلی پر آ کر کھڑے ہوں گے نا تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو نفسانی، شیطانی، شہوانی جتنے بھی ہمیں وساوس ہیں
آتے ہیں نا، اللہ پاک ان سے ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ تو اس لیے بھئی یہ جو جتنے بھی یہ شیطانی وساوس ہمیں آتے ہیں ان سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے مشائخ سے روحانی سلاسل میں داخل ہو کر سلسلے کے ذکر کو سیکھیں، اور روزانہ کے اعتبار سے سلسلے کے ذکر کی جب ہم مشق کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جو ہمارا قلب ہے نا، اس کے اوپر ذکر اللہ کے انوارات کا ایک حصار اور ایک ڈیفینسو باؤنڈری لگ جائے گی۔ تو جتنا زیادہ ہم پابندی کے ساتھ مشائخ سے سیکھ کر ذکر اللہ کا اہتمام کریں گے تو ہمارے قلب کے چاروں طرف یہ جو ڈیفینسو باؤنڈری جو ایک نور کی بنے گی نا، وہ ڈیفینسو باؤنڈری ہر آنے والے دن اس میں اسٹرینتھ پیدا ہوتی چلی جائے گی، وہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ تو جتنی وہ باؤنڈری اللہ کے ذکر کی کثرت کی برکت سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اتنا اتنا جو شیطان کا انسان کو وساوس ڈالنا، انسان کے دل کے اندر مختلف قسم کے گندے خیالات کو پیدا کرنا، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بھی اللہ پاک ہمیں اپنے مشائخ سے ذکر اللہ سیکھ کر اس کی روزانہ مشق کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔